الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اولیاء کرام سے استمداد یعنی مدد طلب کرنا. استمداد اور استعانت دونوں کا معنی ایک ہی ہے. مدد طلب کرنا، مدد چاہنا، معاونت، تعاون چاہنا. یہ چیز جو ہے وہ محبوب ہے یعنی پسندیدہ ہے. یہ مدد مانگنے والے کی مدد فرماتے ہیں جب چاہیں، وہ کسی جائز الفاظ کے ساتھ ہو، یعنی ایسے الفاظ کے ساتھ ہو کہ جو جائز ہے، ناجائز الفاظ نہ بولے، جائز الفاظ کے ساتھ. جیسے یا غوث المدد، یا رسول اللہ المدد، یا خواجہ المدد، یا امام احمد رضا المدد وغیرہ وغیرہ. تو کسی بھی جائز الفاظ کے ساتھ ان کو مدد کے لیے پکارنا، ان سے مدد چاہنا یہ جائز ہے. رہا ان کو فاعل مستقل جاننا. فاعل مستقل کا مطلب یہ کہ بغیر اللہ تعالی کے ارادے، بغیر اللہ تعالی کی مدد کے یہ حضرات خود بخود مدد کرنے پر قادر ہیں. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو تو اس کو کہتے ہیں اس کو فاعل مستقل اس نے جانا. یہ فاعل مستقل جاننا ایک مسلمان کبھی ایسا خیال نہیں کرتا. مسلمان جب کسی سے مدد طلب کر رہا ہے کسی اللہ کے ولی سے، تو اس کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ میں اس کو فاعل مستقل جان رہا ہوں. اس کا ذہن ہی یہی ہوتا کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا جلد قبول فرما لے گا. کرے گا اللہ ہی، لیکن یہ حضرات ہمارے لیے کیا بن رہے ہیں؟ وسیلہ بن رہے ہیں. تو مسلمان کا تو ذہن ہوتا ہی وسیلے کی طرف ہے. وہ فاعل مستقل ان کو جانتے ہیں. پوچھو کسی مسلمان سے، پوچھو آپ نے وہ یا غوث المدد کا تو کیا غوث پاک کو خدا جانتے ہو؟ کہا نہیں، وسیلہ. خود اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. پھر فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی راہ میں وسیلہ ڈھونڈو، اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. پھر آگے فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. تو اگر وسیلہ جہاد ہی کو بنانا مقصود ہوتا تو پھر جہاد کا تذکرہ الگ کیوں کیا گیا؟ پہلا سوال. اور اگر یہ کہا جائے کہ نیک اعمال کا وسیلہ تلاش کرو، تو اگر نیک اعمال کا وسیلہ ڈھونڈنا ہی ہوتا تو اتقوا اللہ کیوں فرمایا جاتا؟ اتقوا اللہ میں سارے نیک اعمال آ گئے. متقی ہے وہی کہ جو نیک کام کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. تو پتہ چلا کہ یہاں وسیلے سے کچھ اور مراد ہے، اور اس کو بزرگان دین نے بیان کر دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں پہنچنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ تلاش کرو. شریعت میں علماء کو وسیلہ بناؤ، طریقت میں اولیاء کاملین کو وسیلہ بناؤ. ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب چاہو، اس کی بارگاہ میں پہنچنے کی صحیح کرو، کوشش کرو. رہا ان کو فاعل مستقل جاننا. فاعل مستقل کا مطلب یہ کہ بغیر اللہ تعالی کے ارادے، بغیر اللہ تعالی کی مدد کے یہ حضرات خود بخود مدد کرنے پر قادر ہیں. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو تو اس کو کہتے ہیں اس کو فاعل مستقل اس نے جانا. اور جو ایسا جانے تو وہ مسلمان ہی نہیں، مشرک ہے. ایسا جاننا صریح شرک ہے. ان کے مزارات پر حاضری مسلمان کے لیے سعادت و باعث برکت ہے.
صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ حدیث پاک میں اس طرح کے الفاظ ہیں. جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. تو جہاں خود کوئی صالح بندہ موجود ہو, کوئی اللہ کا نیک بندہ موجود ہو, تو وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی چھما چھم برس رہی ہو. نہیں, ذکر ہونے پر رحمت برستی ہے, تو جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ خود اگر وہاں ہو تو کتنی رحمت برس رہی ہوگی. مثلا ہم امیر سنت کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں, اللہ کے نیک بندے, اللہ کے ولی ہیں, ولی کامل ہے, تذکرہ کرتے رہتے ہیں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اب خود امیر سنت کی صحبت میں کسی کو بیٹھنا میسر آ جائے, کیا بات ہو. اب یہ بھی سن لیجئے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو جو ذات خود رحمت للعالمین ہو اس کی تو کیا بات ہے. ان کے مزارات پر حاضری مسلمان کے لیے سعادت و باعث برکت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا وہاں نزول ہوتا ہے, تو جو جائے گا وہ سعادتیں پائے گا, برکتیں ہی پائے گا, محروم کوئی نہیں لوٹے گا. ان کو دور و نزدیک سے پکارنا سلف کہتے ہیں پرانے بزرگ جو پیچھے گزر چکے. سلف صالحین یعنی نیک لوگوں کا جو پیچھے گزر چکے, جو پرانے زمانے میں, گزشتہ زمانے میں گزر چکے, ان کا طریقہ رہا ہے. اولیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ابدی کے ساتھ زندہ ہیں. ان کے علم و ادراک و سم و بصر یعنی سننے دیکھنے کی طاقت پہلے کی بنسبت بہت زیادہ قوی ہو جاتی ہے. پہلے بھی مختلف مقامات پر اس کا ذکر ہوا ہے کہ مرنے کے بعد ہر ایک کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ وہ بندہ جس کو دفن کیا گیا میت, وہ اپنے جانے والوں کو یعنی جو اس کی قبر میں مٹی ڈال کر پیچھے چلے جا رہے ہیں اس کے واپس, تو ان کے قدموں کی چاپ تک کی آواز سنتا ہے. وہ اتنی اس کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر یہاں قبرستان میں جو سلام کرنے کا جو معاملہ ہے, اہل قبور کو سلام کرنا یہ مستحب ہے. السلام علیکم یا اہل القبور, قبرستان میں یہ کہنا مستحب ہے. تو ایک قبر تو یہاں ہے اس کونے پر, کونے میں کتنا بڑا قبرستان ہے, لیکن جیسا وہ پہلے والا مردہ جو قریب ہے وہ سن رہا ہے, ویسے وہ آخر والا بھی سن رہا ہے. سب تک آواز اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے, تو ان کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ ہر مرنے والے کے لیے ہوتا ہے. تو جو اولیاء کاملین ہیں ان کی قوت اور سماعت اور ان کے دیگر معاملات میں کس قدر اضافہ ہو جاتا ہوگا, یہ تو ان کا تو مقام ہی بہت ہی بلند و بالا ہے. اس کی تفصیل اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف رسالوں میں بیان کی ہے. فتاوی رضیہ شریف کی جدید جلد ہے جو نمی, اس کے اندر ایک رسالہ بولا اعلیٰ حضرت کا, اس میں اعلیٰ حضرت نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ سماع موتا یعنی مردوں کا سننا, مختلف دلائل احادیث اور اس طرح کے واقعات آپ نے بیان کیے. نمی جلد میں رسالہ موجود ہے. انہیں ایصال ثواب یعنی بزرگان دین کو, اولیاء کاملین کو ایصال ثواب نہایت موجب برکات یعنی برکات لانے کا سبب اور امر مستحب ہے, ایک نیک کام ہے. اسے عرفن یعنی عرف میں اس کو براہ ادب کی وجہ سے کیا کہتے تھے, نظر و نیاز کہتے تھے. یہ نظر جس کو ہم کہہ رہے ہیں نظر شرعی نہیں ہے. نظر و منت کا جو بیان ہم نے پیچھے پڑھا تھا وہ نظر کیا کہلاتی ہے, وہ نظر شرعی کہلاتی ہے, وہ منت شرعی کہلاتی ہے. یہ جو ان کو صحیح نہیں ہے یہ عرفی نظر ہے. کیا کہلاتی ہے, عرفی نظر کہلاتی ہے. جیسے بادشاہ کو نظر کرتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا یہ جی آپ کی نظر میں نے کیا, تحفہ دیتے تو کیا کہتے ہیں آپ کی نظر کیا. تو اگر کسی ایسے شخص کو دیں کہ جس کا مطلب وہ اسٹیٹس نہ ہو, وہ مقام نہ, تو اس کو کہتے ہیں آپ کے لیے تحفہ, ٹھیک کہتے ہیں. لیکن جب کسی بزرگ کو دیں تو کیا کہتے ہیں حضور آپ کی نظر ہے, وہ بھی تحفہ ہے, یہ بھی تحفہ. لیکن چونکہ برائے ادب ہے, ایک تہذیب کا لفظ ہے, ایک اچھا لفظ ہے جو بزرگوں کے لیے بولا جاتا ہے, وہ کیا بولا جاتا ہے, نظر. ایسے یہاں پر ہے ایصال ثواب ہی, لیکن برائے ادب اس کو کیا کہتے ہیں, ایصال ثواب کی بجائے
نظر، میں نے بزرگوں کی نظر کی، نیاز کی، تو یہ سارا کا سارا ایصال ثواب ہی ہوتا ہے۔ خصوصاً 11ویں شریف کی فاتحہ یہ نہایت ہی عظیم برکت والی شے ہے، مجرب ہے، یہ تجربے سے ثابت ہے کہ جو 11ویں شریف کرتا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عرس اولیاء کرام، اس میں کیا ہوتا ہے، یعنی قرآن خوانی ہوتی ہے، فاتحہ خوانی ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، وعظ ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، بزرگوں کے مناقب بیان کی جاتی ہیں، ان کی شان اور عظمت کا بیان ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا شامل ہیں؟ ایصال ثواب ہے۔ اس کو براہ ادب کیا کہہ دیں گے؟ نظر۔ اور اگر جو سال کے موقع پر ہوتا ہے تو اس کو کہہ دیں گے عرس کیا جا رہا ہے۔ رہے منہیات شرعیہ، یعنی وہ چیزیں کہ جن سے شریعت نے منع کیا ہے، وہ تو ہر حالت میں مذموم ہے، خواہ عرس کے دوران ہو خواہ مسجد میں ہو۔ مسجد میں بھی اگر کوئی گالی دے گا تو وہ حرام ہی ہے، باہر دے گا جب بھی حرام ہے، مسجد میں دے گا تو زیادہ برا ہے۔ تو جو منہیات شرعیہ ہیں جن سے شریعت نے منع کیا وہ عرس کی حالت میں کیے جائیں یا بغیر عرس کی حالت میں کیے جائیں، وہ تو ویسے ہی منع ہے، اور بزرگوں کی بارگاہ میں کرنا تو اور زیادہ برا ہے۔ اور مزار طیبہ کے پاس یہ باتیں کرنا اور زیادہ مذموم، قابل مذمت۔ یہ اولیاء کرام سے متعلق جو بات تھی وہ مکمل ایک چیز رہ گئی، طریقت والا معاملہ۔ اس ضمن میں اگر پہلے کوئی سوال تو آپ پوچھ لیں۔ عزیزاً، یہ مزارات جو مطلب اکثر سفر میں ہم جاتے ہیں، کہیں کہیں کتنی جگہوں پہ یہ مزارات بنے ہوئے ہیں، ہم جا کے کیا وہ ڈائریکٹ ہمیں اس کے معلومات نہیں ہیں، ڈائریکٹ کیا السلام علیکم یا ولی اللہ کہہ سکتے ہیں، تو یہ پھر ان سے مانگنا اس وقت اب کیا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور مطلب عام مزارات سفر پہ بھی جاتے ہیں، کہاں کہاں جنگلوں میں کہاں کہاں مزارات بنے ہوتے ہیں، تو کیا یہ ان کو جب تک ہمیں معلومات نہیں ہے، ہسٹری نہیں ہے، تو کیا یہ ولی اللہ مان لینا؟ پھر اس کے بارے میں ہمیں مطلب کس طرح مطلب یہ معلومات ہو کہ ولی اللہ کون، مطلب کیا مشہور ہے اور عام مسلمانوں میں وہاں یہ مشہور یہ کہ اللہ کے کسی ولی کا مزار ہے، تو ہم بھی یہی اس نے اعتقاد رکھیں گے کہ یہاں کسی اللہ کے ولی کا مزار ہے۔ ہمیں اپنے اس نے اعتقاد میں کوئی کمی نہیں رکھنی چاہیے۔ ایک قافلہ تھا، وہ تھا ڈاکوں کا، چلا ڈاکہ ڈالنے کے لیے، راستے میں کسی جگہ پڑاؤ کیا۔ پرانے زمانے میں سرائے تھے جس کو آج کل ہم ہوٹل کہتے ہیں، تو جگہ جگہ سرائے اس طرح کی بنی ہوئی ہوتی تھی، مسافر حضرات وہاں قیام کرتے تھے۔ تو یہ ڈاکوؤں کا قافلہ وہاں رک گیا۔ اب اس ہوٹل کا، اس سرائے کا جو مالک تھا وہ بڑا خوش عقیدہ تھا نا، اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم رائے خدا کے مسافر ہیں۔ جھوٹ بول دیا کہ ہم رائے خدا کے مسافر ہیں، تو وہ چل پڑے۔ تو رائے خدا کے مسافر سن کر اس نے تو کہا یار واقعی یہ لوگ رائے خدا کے مسافر ہیں، بہت عقیدت کا مظاہرہ کیا، کھانا پیش کیا، خدمت کی۔ اس کا ایک بچہ تھا، معذور تھا، فالج کا اثر تھا اس پر، نہ چل سکتا تھا، نہ پھر سکتا تھا، نہ بول سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایسے پڑا رہتا تھا۔ تو وہ جماعت وہاں سے چل پڑی، واپس جب ہوئے ڈاکہ ڈال کر اسی جگہ پڑاؤ کیا۔ اب جو اس مالک کے بیٹے کو دیکھا تو چل رہا ہے، پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کھیل رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے۔ بڑے حیران ہو یار، ابھی ہم تھوڑے دن پہلے گئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، اب یہ تھا۔ اس کے مالک سے پوچھا بھائی کیا ہوا، اس کو یہ کیسے مطلب شفا حاصل ہوگی؟ تو اس نے کہا یہ تو سب آپ کی برکتیں ہیں۔ ہماری برکت کیسے؟ آپ رائے خدا کے مسافر تھے تو آپ کو میں نے جو کھانا پیش کیا تو تھوڑا بچ گیا تھا، تو میں نے ذرائع عقیدت کہ آپ اللہ کی راہ کے مسافر ہیں، اللہ نے آپ کے ساتھ جو برکتیں رکھی ہوں گی، تو اس برکت سے اگر میں اپنے بچے کو کچھ کھلا دوں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا دے دے۔ تو میں نے اپنے بچے کو اس میں تھوڑا کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کو شفا دے دی۔ اس نے صرف اس نے اعتقاد رکھا تھا، حقیقت وہ کیا تھے؟ ڈاکو تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حسن اعتقاد کی برکت اس کو عطا فرما دی۔ تو ہمارا بھی حسن اعتقاد ہے کہ یہاں، کیونکہ مسلمانوں میں مشہور ہے کہ یہاں اللہ کے ولی کا مزار ہے، یہاں اللہ کے ولی دفن ہے، تو ہمارا بھی حسن اعتقاد یہ ہونا چاہیے۔ اب وہاں کون دفن ہے اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہ پھر واقعہ یاد کر لیں مفتی احمد یار خان نعیمی والا، بال مبارک کی زیارت ہوتی ہے، سنن سنت نے امیر سنت اس کو نقل کیا ہے۔ بال مبارک کے جو
فضائل بیان کیے نا آپ نے، وہیں اس کو نقل کیا. تو بال مبارک کی کسی مسجد میں زیارت ہو رہی تھی، تو ایک صاحب جو تھے وہ مسجد میں منہ بنائے کھڑے ہوئے تھے اور بڑبڑ کیے جا رہے تھے. مفتی صاحب تشریف لے گئے اس کے پاس، کہا کیا باتیں بڑے میاں؟ تو اس نے کہا کہ یار یہ دیکھو لوگوں کو منہ مبارک کی زیارت کر رہے ہیں، کہ کیسے مطلب ان کو پتا چل گیا کہ حضور کا بال ہے، اور کیوں ان کو مطلب اس طرح کا معاملہ یہ کر رہے ہیں. یعنی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے. تو مفتی صاحب نے بجائے جواب دینے کے لیے جواب دینے کے اس سے پہلے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا نام کیا؟ کہا میرا نام فلاں فلاں. کہ آپ کے والد کا نام کا فلاں فلاں. تو جناب کو یہ کیسے پتا چلا کہ آپ کے والد یہی ہیں؟ تو گرم ہو گیا ایک دم سے، واپس سے باہر ہو گیا. ارے لوگ کہتے ہیں، میرے رشتے دار کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. تو مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر مسلمان نہیں کہتے ہیں کہ حضور کا بال ہے. تو مسلمان کے کہنے کی وجہ سے فلاں کو اپنا باپ تسلیم کر لیتے ہو. کوئی ثبوت نہیں ہے کہ تمہارا باپ ہے. کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ ہے کوئی ثبوت؟ کوئی ثبوت نہیں ہے. ہو سکتا ہے بچوں کو ڈاکٹروں نے تبدیل کر دیا، ادھر کا ادھر رکھ دیا، کسی کو پتا چلتا ہے؟ نہیں چلتا. تو مسلمان کے کہنے کی وجہ سے تم نے اس کو اپنا باپ تسلیم کر لیا، اور مسلمان کہتے ہیں کہ حضور کا بال ہے. تو وہی مسلمان جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا باپ ہے، وہی مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کا بال ہے، تم اس کو تسلیم نہیں کرتے. صحیح سمجھے بات؟ عقل مند رہا اشارہ کافی ہے. کراچی کے اکثر مزارات یہ بخاری سلسلہ، یہ بخارا سے آئے ہیں یا ہمارے سے اکثاری سلسلہ اسی طرح، یعنی کہ جو اکثر مزارات میں بخاری لکھا ہوگا؟ ہو سکتا ہے بخارا سے ہم ممکن ہے. حضور آپ نے نظر و نیاز کی جو بات ارشاد فرمائی کہ اگر بزرگ موجود ہوں تو اگر ہم کوئی تحفہ ان کو دینا چاہتے ہیں تو یہ کہے کہ دیں کہ یہ حضور آپ کی نظر. ہاں کیا رہا یہ نظر کہنا تو ادب ہے نا، ادب میں شمار ہوگا. تو کیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو جو اگر آپ یوں کہ آج میں نے غوث کی برسی بنائی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ یوں کہ میں نے ان کی 11ویں کی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن 11ویں کہنے میں ادب ہے، نظر کہنے میں ادب ہے، برسی کہنے میں اتنا ادب نہیں بزرگوں کے لیے. جو سامنے اگر ہمارے ظاہر ہوں اور ہم تحفہ یعنی ان کو دینا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یعنی ادب میں خواب و ظاہر ہو خواب و مثال فرما سکتے، دونوں صورتوں میں ادب یہی. جزاک اللہ. اب مسلمان مزار شریف پر جائے جی اور جا کر کیا کہے؟ بابا جی آپ دعا کر دیجئے ہمارے لیے، ہمارا یہ بھی کام کہہ سکتا ہے بابا جی آپ دعا کر دیجئے، یا اللہ کے ولی ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجیے. یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ مجھے یہ دے دیجئے. دونوں صورتیں جائیں. بس یہیں پر یہ ہے مسئلہ، آپ یہ دے دیجئے اور آپ دعا کر دیجئے. یہاں پر مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. مسلمانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو مطلب ظاہری افعال دکھائے جاتے کہ اگر یہ تصرف رکھتے، یہ اختیار رکھتے تو یہ ہو رہا ہوتا جو یہاں ہو رہا ہے. یہ بے پردہ عورتیں اور یہ مرد، یہ اس طرح کے یہ معاملات، اور یہ مطلب اب کٹھا کے مزاق پہ دیکھ لیجیے ایک فرقہ کراچی میں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بیت المقدس یہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے نا، مسجد ہے نا. یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے نا. کتنے انبیاء کرام کے وہاں مزارات اب بھی ہیں. خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واقعہ معراج جو ہوا تھا تو وہاں آپ تشریف لے گئے، تو وہاں اپنے سارے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے. مشہور واقعہ ہے. آپ کا جو براق جس پر آپ سوار تھے اس کو وہاں باندھا گیا ہے. وہ بیت المقدس کہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول رہا اور اتنی برکتیں اس پر ہے، وہ آج کس کے قبضے میں؟ کس کے قبضے میں؟ یہودیوں کے قبضے میں. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ مختار نہیں ہے، اس کو قدرت نہیں ہے، یہودیوں کو نکال نہیں سکتا، وہ کوئی پاور ہی نہیں ہے اس کو، تو یار کچھ بھی نہیں ہے. یہ کہنا کیسا کفر ہے نا. اللہ تعالیٰ نہیں نکالا تو اس کی کوئی حکمت ہے بھائی، اس کی حکمت وہ جانے. خانہ کعبہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 53 سال مکہ مکرمہ میں رہے. اعلان نبوت سے پہلے 40 برس اور اعلان نبوت کے بعد 13 برس. مکہ مکرمہ میں ٹوٹل آپ کا پیریڈ کتنا ہو گیا؟ 53 سال تقریباً. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت ہو گیا، چلو 40 برس ہم اعلان نبوت سے پہلے اگر نکال دیں بالفرض تو باقی 13 برس تو رہے نا.
13 برس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ میں دیکھا نہیں تھا کہ بت رکھے ہوئے. اللہ نے حکم نہیں فرمایا محبوب کو محبوب یہ بت رکھے ہوئے اس کو اٹھاؤ. تمہیں طاقت نہیں ہے، تمہیں طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے. حضور نے بھی نہیں فرمایا اللہ تجھ میں طاقت نہیں ہے تو نہیں ہٹا سکتا. ایسا ہوا کبھی؟ اللہ کی حکمت، اللہ نے اس وقت ان کو نہیں نکالا، نہیں ہٹایا، کوئی حکمت ہوگی اس کی. اللہ کی حکمت اللہ جانے. لیکن پھر یہی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے مدینہ طیبہ سے اور عمرہ کرنے کے لیے جب مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے بتوں کو ہٹا دیا، اڑا دیا، سب کو نکال دیا. تو اتنے برس تک خانہ کعبہ میں وہ بت رکھے رہے، اللہ کے گھر میں رکھے رہے. کیا جواب ہے اس کا؟ پھر چلو جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کو پاک کر دیا، خانہ کعبہ بتوں سے پاک ہو گیا، یہ ہو گیا. یزید کے دور میں کیا کچھ نہیں ہوا. خانہ کعبہ پر حملہ ہوا، سنگ باری ہوئی، نہ جانے کیا کیا ہوا، بہت کچھ وہاں مظالم ڈھائے گئے. تو اس وقت یہ سارے مظالم کیوں ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو نہیں روکا؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اس پر آپ سمجھ لیجیے. بزرگان دین کے مزارات پر اگر عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ یہ اگر نہیں ہٹاتے تو ان کا کیا قصور ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. یہ حضرات قدسیہ یعنی بزرگان دین جتنے بھی ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تحت ہوتے ہیں. ہر ایک اللہ کے ارادے کے تحت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے یہ حضرات وہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر ارادہ فرما لے تو ایسی قہر و غضب کی نظر ڈال لیں کہ ساری کی ساری عورتیں گھروں پہ چلی جائیں. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہے نہیں ڈالتے. جب ڈالیں گے جب ایسا ہو جائے گا. سب ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. تو اس سے یہ سمجھنا کہ بزرگان دین معاذ اللہ مختار نہیں ان کو قدرت حاصل نہیں تو پھر خانہ کعبہ اور بیت المقدس کا کیا جواب دو گے؟ تو براہ راست اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہو رہا ہے. ہاں اعتبار وسیلہ ان سے مانگا جا رہا ہے کہ یا ولی اللہ، اللہ کے ولی ہمیں یہ عطا فرما دیجیے. اگر لے کے مانگا اس سے جا رہا ہے لیکن یہ وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ کی عطا سے دے گا. وہ میں نے آپ کو مثال دی تھی. حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. تو جبریل علیہ السلام فرمانے کہ میں دینے کے لیے آیا ہوں. تو بیٹا دینا تو اللہ کی صفت ہے. تو اگر اولیاء کرام سے ڈائریکٹ مانگنا شرک ہے تو جبریل علیہ السلام تو خود کہہ رہے ہیں میں دینے کے لیے آیا ہوں. یہ کوئی خدا تھوڑی ہے. تو میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو اللہ نے دیا ہے جبھی لوگ ان سے مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو حیات ہے اس کو اگر پوجا جائے، اس کے آگے سجدہ کیا جو کوئی شرک نہیں ہوگا. اور اگر جو مر جائے اس کو اگر پوجا جائے تو شرک ہو جائے گا. یہ ہوا نا مطلب. تو اگر کوئی فرعون کو جو خدا ماننا تو سارے کے سارے مسلمان ہی رہے، کب مشرک ہوتا؟ فرعون خود مطلب مشرک نہ ہوا ان مانا پر تو وہ تو زندہ ہی تھا نا. مرنے کے بعد اس نے تھوڑی کہا کہ میں خدا ہوں. مرنے سے پہلے کہا تھا اس نے. تو شرک ہے. مرنے سے پہلے کیا جائے کسی کے مرنے کے بعد کیا جائے وہ شرک ہی رہے گا. اور اگر یہ شرک ہی ہے تو دیکھیے یہ کیسا شرک ہے کہ قیامت کے دن بھی ہو رہا ہے. قیامت کے دن آپ نے سنا نا کہ کوئی شخص اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا. سب کے سب کہاں جائیں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. ان سے فریاد کریں گے کہ آپ ہمیں بچائیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کر رہے کہ اللہ تو بچا. آدم علیہ السلام سے فریاد کر رہے آپ ہمیں بچائیے. گھومتے 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 پھر حضور علیہ السلام کے پاس آئیں گے. حضور بھی یہ نہیں فرمائیں کہ تم نے شرک کیا. انا لہا کہیں گے اور نبی ذو الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. ہم مزارات پہ جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک بچہ ہے، کوئی نہ سمجھ ہے. اگر ہم اس کا عام میں اس طرح سے مانگتے ہیں کہ بچے ہمیں یہ عطا فرما دیجیے تو اس بچے کے ذہن میں کیا اثرات ہوں گے؟ کیا وہ یہ ذہن لے کے اٹھے گا کہ میرے والد جہاں جاتے ہیں وہی اللہ ہے وہی خدا ہے؟ پھر وہ نہ سمجھ ہے تو اس کو کیا کریں؟ بچے کے سامنے پھر آپ اپنی امی سے کھانا ہی مت مانگا کریں گے امی کھانا دے. بچہ کیا سمجھے گا کہ کھانا دینے والی امی خدا ہے معاذ اللہ. بچے کے سامنے آپ کسی سے قرضہ ہی مت مانگا کر. بچہ سمجھے معاذ اللہ یار یہ تو خدا بن گیا تو قرضہ یہ دے رہا ہے.
ہر جگہ خدا خدا اس کو نظر آ رہا ہے معاذ اللہ. بچے کے سامنے یہ کیوں نظر نہیں آ رہا اس کو؟ صرف مزارات ہی پر کیوں اٹیک؟ روزی کون دیتا ہے؟ رزاق کون؟ جب رزاق اللہ ہے تو امی سے کیوں مانگتے ہو بھائی؟ بیوی سے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ سے مانگو. شفا دینے والا کون؟ اللہ. تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو بھائی؟ حکیم داد دوا نہیں کچھ نہ دیں مردود. یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ کون سی آیت میں آیا؟ کون سی حدیث میں آیا کہ یہ کچھ نہیں دے سکتے؟ ایک حدیث ایسی دکھا دو, قرآن پاک کی ایک آیت ایسی دکھا دو کہ اولیاء کرام انبیاء کرام اللہ کی اجازت کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے. ایک آیت ایک حدیث تو ایسی دکھا دو. ہے ہی نہیں جو دکھائیں گے کہاں سے؟ تو یہ دھوکہ ہے, شیطان کا وسوسہ ہے کہ وزارت میں جائیں گے تو بیٹے کے ذہن یہ بنے گا تو پھر ماں سے کھانا بھی مت مانگو نا بھائی. وہاں بھی تو اس کا ذہن بن سکتا ہے نا کہ راضی تو میرا باپ تو کہتا ہے اللہ ہے, میرا باپ تو امی سے مانگ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ راضی امی ہو گئی معاذ اللہ. ایسا تو نہیں ہے. یہ اولیاء کرام سے گناہوں کی بخشش مانگنا کہ آپ ہمارے گناہ بخش دیں, ہاں اس طرح کے الفاظ حضور علیہ السلام کے لیے صحابہ کرام سے منقول ہیں کہ یا رسول اللہ میرا گناہ معاف کر دیجیے, گناہ معاف کر دیجیے. اس طرح کے الفاظ صحابہ کرام سے اس مضمون کے الفاظ منقول ہیں. تو مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرا گناہ معاف کر دے. مراد یہ ہوتی ہے کہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں جا کے خاموشی سے اپنی حاجات کو دل میں رکھے اور ان کی آواز سے ان سے مانگے. دلوں کے حالات کو بھی وہ جانتے ہیں یار. یہ طرح لوگ بھی سب مانگ رہے ہوں گے اپنے دلوں میں کیا رہے ہوں گے, سبھی کے حالات سب کے حالات کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ادا سے. مدینہ یہ جو روایتوں میں ملتا ہے کہ ہاتف غیب سے آواز آئی, اس سے کیا مراد لیا جائے؟ یہی مراد بھی میں نے عرض کیا, یا تو الہام ہوتا ہے یا فرشتے کی معرفت خبر دی جاتی ہے. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, ہمارا مدنی مقصد کیا ہے کہ اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.